وأعوذ بالله أن تدركوهن إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا میں لوگوں میں عاد نہیں، سمود نہیں، شداد نہیں. کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے. درود پاک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الآباد متحدین. قابل عزت احترام برادران اسلام، کچھ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ نوح اس کی آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر کے ضمن جے کو واقعہ لکھے ہویا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے وقت دے عالم، اللہ دے ولی اور فقیر. انہوں نے خدمت ایک آدمی آیا اور انہوں نے سوال کیا اس کے حضرت میں بڑا گناہگار ہوں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی دعا فرماؤ، ایسا وظیفہ دسو اللہ رب العزت میرے گناہ معاف فرما دو. فرمایا بھئی اللہ دے کولو کثرت دے نال استغفار کر. وہ اٹھیا ایک اور آدمی آ گیا، وہ آخنا حضرت بڑا عرصہ ہویا بادشاہ نہیں ہویا، قید سالی پہ گئی، کوئی وظیفہ ارشاد فرماؤ. فرمایا بھئی خود بھی تے لوگاں بھی دس کثرت دے نال استغفار کرو. وہ آدمی گیا، ایک اور تیسرا بندہ آ گیا اور وہ آ کے عرض کرے گا حضرت حالات بڑے مارے، مالی طور پہ بڑا پریشان ہے، تنگ دستی، گھرے ڈیرے باغ دیں کہ کوئی وظیفہ دسو. فرمایا استغفار کا. تھوڑی دیر گزری ایک اور آدمی آ گیا، وہ اپنا حضرت تسی اللہ دے نیک بندے ہو، عرصہ ہویا شادی کی تھی، اولاد نرینہ نہیں ہونی، کوئی دعا کرو اللہ پاک کو نیک اولاد دے. فرمایا کثرت نہ استغفار کر، اللہ پاک کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے. کچھ دیر گزری ایک آدمی آنا ہوا کہ حضرت کوئی ایسی بیماری آ گئی، فصلیں سکنیاں شروع ہو گئی، باغات خشک ہونے گئے. فرمایا استغفار کرو اللہ تو سنگے باغاں سر سبز و شاداب کر دے. آخر نیجا کو ایک اور آدمی آیا اور کیا کہنا حضرت پانی دے جتنے ذخیرے کھوہ ڈیم چشمے وہ خشک ہونے میں نے، کوئی دعا فرماؤ. فرمایا کثرت نال رب کو استغفار کرو. ایک اور بیٹھے بندہ بڑا حیران ہویا، بندے مختلف آئے، مسئلے الگ الگ بیان کیتے نے. حضرت اس نے بالکل ایک ہی گل ارشاد فرمایا. یہ سوال جو کیتا آدھا راہوں نے فرمایا میں یہ گل نہیں دسی بلکہ میں نے رب ان ساری بیماریاں دے علاج ہی دسیا. فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب دے کول استغفار کرو، انہ کان غفارا، رب بہت بڑا بخشنے والا. جتنے بڑے گناہ تساں دے ہوئے اللہ پاک بڑے بڑے گناہگاراں معاف کرے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر وہ قید سالیاں ہوئیں اللہ مسلطار بارے دیسی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تسی غریب ہوئے اللہ تساں مالدار بنے سی. وَبَنِينَ، اگر بے اولاد ہوئے اللہ اولاد نرینہ دیسی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اگر تساں دیاں فصلاں مایوس ہوئیاں اللہ باغات سر سبز و شاداب کر دیسی. وَأَنْهَارًا، اگر پانی کم ہو گیا وہ ذخائر جڑے کم ہونے شروع ہوئے اللہ انہاں پانیاں ابال دیسی، نہراں اور چشمے دی صورت. تو فرمایا میں گل نہیں دسی بلکہ یہ گل میں رب دسی ہے.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرمائے اللہ میری امت دو امانہ بخش دینا جس ویلے بھی اس کے حالات آسان مشکلات آسان یہ دو ایسی اللہ سے میری امت امن علی چیزیں دیسیاں کی دی وجہ تو اللہ دے عذابت محفوظ دے فرمایا کیڑی یعنی اللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 3 فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم میں نے سونے محبوب جان تو اتنا وجود مسعود ہے مکہ والے درمیان موجود ہے اس ویلے توڑی اللہ ایک گل زیب ہی نہیں دینی کہ انہاں عذاب دے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تے دوئی امان دے جس ویلے توڑی استغفار کرے سن رب انہاں نے گناہ معاف حالانکہ انہاں مکہ والے بڑے باغی قسم کے سرکش لوگ ہیں اور کدی کدی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عجیب گلاں کرنے ہیں اللہ تعالی قرآن ذکر بھی کیتا ہے فامطر علینا بحجارۃ اگر واقعی تسی سچے نبی ہو سی گنہگار رب آپ کو سے پتھر دی بارش کرے اویتنا بعذاب الیم یا دردناک عذاب کے آنے لیکن اللہ نے نہیں سنے تڑے وجود را اتنی میں رحمت جوڑ دیتیاں جس ویلے تو موجود ہے میں انہاں میں منگنے کے باوجود بھی عذاب دینا ایک وقت آئے حضور مکہ چھوڑا مدینے چلے گئے لیکن وقت بھی عذاب نہیں آیا کیوں نہیں آیا صحابہ کرام موجود ہے جنہاں دوئی اللہ دی بخش یمانے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفار کرنے آئے وقت ایک وقت آیا مفسرین نے کیا صحابہ بھی سارے مکہ خالی کر گئے لیکن یہ باوجود رب اپنا عذاب روکے اس کی وجہ کی ہے کہ مشرکین مکہ طواف جس خانہ کعبہ تک کرنے ہے تے اس میں ایک لفظ آتے ہیں غفرانک اللہ بخشش کر کو منگنے تھا استغفار انہاں دی یہ مشرک دی استغفار بھی اللہ دے عذاب تو نہ بچائی رکھتا کدی مومن رب کو سچے دل نہ استغفار کرے رب تعالی اس کو کتنا خوش ہو کہ اس عذابات تے ازمائش تے وباؤں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جیڑا بندہ اپنے تے استغفار کرنا لازم کر گیا جاء اللہ من کل ذیق مخرجا اللہ رب العزت اس ہر اوکھے جو کر دینے و یرزقہ من حیث لا یحتسب اے چیز آئی تو سا رزق دینے جتھو رزق ملنے تا اساں امید ہی نہیں ہوئی بلا گمان جگہ تو اللہ رب العزت رزق دینے اس واسطے بھائی اساں چاہیے بھائی ان دو جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا امانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی موجود ہے اس سڑے گھر دے اندر سڑے جسم وضع قدر دے اندر سڑی تجارت معیشت دے اندر سڑے ماحول معاشرے دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے طریقے اور سنتاں زندہ ہون موجود ہون اللہ پاک حضور دی اس نسبت میں کہ کبھی بھی اس معاشرے تے وباواں عذاب نہیں دیے یا اپنے آپ خطا کار تصور کرنے ہوئے یا اللہ آج جتنے بھی ان حالات آئے ہیں یا اللہ اس دے ذمہ دار اسی خود ہی ہوں اس واسطے علماء بزرگان دین ایک گل لکھی ہوئی بھائی جتنے بھی وظائف ہیں انہوں نے استغفار بڑا پاورفل ہوتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ یہ سارے بڑے وظیفے لیکن ان وظائف دی مثال فرمائے خوشبو دیا کپڑا کدی ہوئے میرا جتنی مرضی خوشبو پہلا وہ اپنا رنگ نہیں کرے گی کدی کپڑا اچھا دھوتے ہوئے تھوڑی جی خوشبو لاؤ تو کپڑا خوشبودار بن گئے لیکن جب استغفار ہے اس دی مثال صابن دی کہ جس طرح صابن مارے والا تو کپڑے جو یار میل نکل بنی انڈیا کو جس بندہ استغفار سچے دل نہ کرے گا اللہ کے جسم جو گناہ دی میل ختم کروا دے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے کہ صحابہ فرمانے کا کئی بار گنیا ہکی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرے گا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعتبار گناہ دا تصور اور گمان بھی نہیں کیا جا سکنا صرف وہ مقصد یہ ہے بھائی امت کی تعلیم دے بھائی جڑی وبائی بیماریاں انہاں دا بھی واحد حل جڑا وہ استغفار ہے تو
دی وجہ یہ سڑیاں گناہ ہونے سڑیاں خامی میں پچھلے بھی جمعے تے تساں سورہ نال 14 سے 12 اندی آیت کریمہ اللہ پاک کی بستی کی مثال دیتی کہ میں تساں مثال دینا ہی کی بستی کی ہے جس دے وچ لوگ رہنے ہیں رب دی نعمتاں تے رزق کھلا کھا رہے ہیں لیکن فکفرت بانعم اللہ انہاں کی کیتا اللہ دی نعمتاں دا نہ شکری تے نہ قدری کی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللہ آسمانہ تے عرش تے ناراض ہوئے انہاں بھوک اور خوف دا لباس پہنا دیتے آج سڑیاں بغاوتاں سڑیاں ناشکریاں انہاں کا نتیجہ آیا نہیں گیا کدی آدمی ہونا بقید سالی آوے نہیں کدی کی ہونا جناب سیلاب آوے کدی کی ہونا بھائی جناب کرونا بیماری آن کے معیشت تباہ کر کے رکھتے نہیں کدی جناب مہنگائی کا سیلاب آوے نا کدی پتیانت حکمران اسد مسلط ہو گئے کدی پکی ہوئی ہیں جنہیں فصلہ انہاں ایجیاں بیماریاں پونیاں پوڑ رہی ہوں تباہ برباد کر کے کرتے ہیں کدی جانور جڑے بیچارے ربڑے والے یہ زرعی علاقے دے غریب کسان انہاں دا ایک بہت بڑا سرمایہ اس کی صورت مالی نقصان ہوگا اساں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیڑیاں خامیاں آتے ہیں سدے باپ کی توجہ کہ رب تعالیٰ اپنی اس بھیجی ہوئی ازمائش ختم فرمائے آج جناب سارا زور اس نے لگا اچھا جی بیماری آئی کتھوں جی اچھا اس نے جناب علاج کے میں ہر بندہ حکیم کے ڈاکٹر پڑھا پیا فیس بک پہ چل رہا جناب اس کے اور الٹا بھی جانورا آگا خراب کر رہے ہیں تو کوئی ایک دوائی کرو ہی کو نہیں بھائی اس کی اصل وجہ کی بھی اس کی اصل وجہ دعا جہان دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو 1400 سال 1500 سال پہلے دس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف متوجہ ہے فرمایا یا معاشر المہاجرین اسی مدینے او مہاجرین ادھر ذرا قریب آوجو اقبلنا اسی جب قریب آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خمس خصال اذا ابتلیت بہن جب 5 گناہ اے جنے جس ویلے کوئی قوم انہاں دے وچ مبتلا ہوئے کہ حضور فرمانے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ میں اللہ دی پناہ منگنا کہ تساں زندگی چ جب موقع نہ آوے کہ تسی اس زمانے وچ پاؤ جس ویلے ایک گناہ ہو رہا ہے حضور صحابہ واسطے اللہ کو پناہ مانگ رہا ہے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 5 بیماریاں دسی ٹھیک ہے فرمایا انہوں جو پہلی بیماری یہ ہے جس ویلے کئی قوم دے وچ بے حیائی علن اعلان اور کھلا ہونے لگ پئی انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی وقت کے ہونا اللہ رب العزت اس قوم کے طاعون اور بیماریاں ایسی بیماریاں جنہاں کا آج توڑی کئی بندے نام ہی نہیں سنے ہونا وہ بھیجے آج اپنے نا حالات ہوتی غور کرو اجتماعی طور پہ سنے جڑا کلچر ہے سنے جڑا میڈیا وہ پوری قوم یہود تنخواہ دار کس طرح بے حیا بنا رہا اور ہر آدمی انفرادی طور پہ بھی کی تربیت نہیں کی ہوئی بڑا موبائل استعمال کر کے کتنا بڑا دن رات نوجوان طبقہ بے حیائی دے وچ مصروف ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ویلے یہ گل ہو سی تو تساں تے اللہ ان بیماریاں بھجے سی جنہاں دا تصور اج تک تساں دے اباؤ اجداد بھی نہیں ہوئی ہن تسی بڑی عمر دے بندے بھی میرے سامنے بیٹھے دسو کہ پیو دادے دے دور وچ یہ جی بیماری آئی جس جانوراں نے اس طرح ختم کیتا ہوگا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس کے رہنے میں یہ وجہ نے جس کی وجہ تو یہ بیماری آسے اور دوئی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جیسے ناب تو کمی کر دیتی گئی اس کا انجام یہ ہونا قحط سالی آمنی اللہ رب العزت ظالم بادشاہ مقرر کر دے اسی نہیں سمجھے گا ایک دکاندار ہے یہ ہوتا انفرادی عمل ہے وہ تو ہکی دا انفرادی عمل نہیں بلکہ اس نے اس انفرادی عمل کا اثر پوری قوم کے ہوتے عذاب کی صورت ہونا اور اس کو مراد ناپ تو صرف یہ نہیں کہ تو چینی گھٹ بول دینا آلو کم دے دینا بلکہ اگر ایک ملازم طبقہ آدمی اس کا ڈیوٹی شیڈول 8 گھنٹے میں وہ کرے نا 6 گھنٹے 2 گھنٹے ڈنڈی مرے نا تنخواہ 8 گھنٹے دکھینے پہ
وہ بھی ناپ تول اسی طرح کمی کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تری خامی جسے لوگ زکات دینا چھوڑ دینے اللہ پاک بادشاہ ہوتے ہیں. اور تک میں سے فصل مفلی ٹائم سے گڈیاں نہیں گڈیاں کیوں بادشاہ نہیں آیا. ہوں جس ویلے نہیں ضرورت بھائی کچھ نہ سکنا چاہیے فضنا بادشاہ آمین شروع ہو گئی. یہ سارا اصل صحیح طریقے کا عشر و زکات نہ کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھا بد عملی فرمایا جس ویلے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیتے عہد توڑ دینے اللہ پاک غیرت جو دشمن انہوں نے مسلط کر دینے جڑے انہوں نے مالا دے بھی قابض ہو گئے ہیں تو انہیں جانا دے بھی قابض ہو گئے. آج سے سارے بجٹ پیپر جناب آئی ایم ایف کے ان غیر بہن رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بس اللہ تے اللہ کے رسول نہ کیتے ہوئے جڑے عہد ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را اصل سے ختم کر دیتا. اور پنجویں اور آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس ویلے حکمران اللہ کے نازل کردہ جڑے قوانین اور احکام اس کے مطابق فیصلے نہیں کرنے اللہ پاک انہوں نے آپس لڑائیاں اور جنگاں جاری کر دینے مبتلا ہوئے ہیں. ادھر ایک نقشہ آج ایسی ویکھنے پیا جناب وفاق میں صوبے نہ لڑنا جڑے صوبے نوں وفاق نہ لڑنے پے اور ان سب دے سب جڑے سڑی جیون ان مقافات عمل سڑے اعمال کے نتیجے میں ٹھیک ہے. اس واسطے حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ انسان دے جسم جو جڑے نکلے والے اعمال ان کے سر اٹھ میں اللہ رب العزت آسمان تو اس کے مطابق زمین کے فیصلے نازل کرے گے. اے پوری حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے میں تسے سامنے پڑھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے حیائی جس معاشرے میں عام ہو سی تو ایسی ہی بیماریاں اس معاشرے میں جنم کی سن جنہ آباء و اجداد بھی نہ سنے ہو سی. جس میں ناب تول کمی ہو سی اللہ رب العزت حکمرانہ دا ظلم مسلط کرتے سی. اور آج اسی ظلم برداشت کر رہے ہیں چاہے مہنگائی کی صورت جو ہوئے چاہے اپنا جو قومی تشخص اقدار اس کو محروم ہونے کی شکل جو ہوئے. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا زکات رکے سو رب بادشاہ رکے سی. اور جس میں چوتھی چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وعدے خیر انہاں دا نہ پاس کرے سو تو سمجھتے دشمن مسلط ہو سن. اور اس تو بعد شریعت کے مطابق فیصلے کیتے ہوئے سن اللہ رب العزت تساں فہمی جنگ و جدل میں پا دے سن. اور آج پورا معاشرے یہ پیو پترے دا دشمن ہے پتر پیو دا ماں دیو دی سس نوں دی خاندان آپس محلے آپس معاشرے آپس ملک آپس حکومتی مشینری آپس باہم منافرت جنگ و جدل اس کے اندر مصروف ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصلا اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فیصلے اس کے مطابق اپنی زندگیاں نہ آج کبھی بنائیاں نہ بنانے کا فیصلہ کیا. تو بھائی جس ویلے ایک پتہ لگ گیا اصلا جی بے حیائی میں معاشرے کے جو اس ختم کرنا چاہیے گا. ان بیماریاں تعاون جانوراں انسوریاں ان ویکھیاں یہ آنی تا واسطے. اور اس طرح بزرگوں نے تو اہل اللہ انہوں نے کچھ مجربات ہیں کہ جس علاقے میں ایک بیماری آ وجے تو لکھا گیا بھی اگر سورہ تغابن ایک بڑی مختصر کی صورت 28 سپارے کی 18 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ بارے آخر گیا کہ جس گھر کے اندر بیماری ہوئے کوئی انسان کا تعاون ہوئے جانوروں کی وبائی بیماری ہوئے اگر ایک مرتبہ تلاوت کی بنجے اول آخر ترے مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے بنجے پانی دے دم کر کے وہ پانی جانور جڑے متاثرات انہاں پلایا بھی بنجے انہاں دے جسم دے چھڑکے بھی بنجے. اس کلام مقدس کی برکت نہ اللہ رب العزت اس کے بارے بڑے ہی مفید اثرات کے فیصلے کرے. اس علاوہ بھائی بہت بڑی غلط فہمی سے معاشرے میں پھیلائی جا رہی بس شاید کبھی یہ وبائی بیماری آ گئی تو جناب اس جانور کا جڑا دودھ ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ڈاکٹر اکرام صاحب سے آرتھوپیڈک سرجن انہوں نے بھائی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں چکوال دے لگے ہوئے لائف سٹائل دے انہوں نے باقاعدہ انٹرویو اور تفصیلی دسیا کہ اس سائنس کی روح نہ ایسا متاثر جانور اس دودھ کوئی اپنے اندر ایسے مضر اثرات نہیں رکھتا کہ بھائی کبھی بھی یہ ایویں نہیں سائنس کا اصول ہی نہیں بس جانوراں دا جڑا وبائی امراض انہوں نے انساناں دے وچ منتقل ہو. یہ جناب جڑے ڈبا پیک دودھ سروس ہے جڑا پہلے بھی یہ اساں حقیقی تے نیچرل چیزاں تو معروف کرنے تے لگے پے
جنہوں نے بارے بڑا عرصہ پہلا اکبر آبادی آ گیا ہے، کہاں سے طفل میں خوشبو آئے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ڈبے کا ہے اور تعلیم سرکار کی. تو ان اس لیے جو مصروف فرمائی جناب انہاں اس نیچرل چیز ہاں ٹھیک ہے اگر جانوروں کو ایسی دوائی دی جا رہی دوائی کی وجہ تو کچھ دنوں واسطے وہ دیتے تو ایسا کچھ ذائقہ آنا شروع ہوا تو تسی نو استعمال کر سکتے، لیکن ایسا اس روح دینا بالکل کوئی ناپاک اور مضر صحت چیز سمجھنا اس کے بارے باقاعدہ جی میڈیکلی یا سائنس وہ اس کی تصدیق نہیں کرتی. ٹائم بھی ختم ہو گیا. ان حالات تو ساما سب تو پہلے تو بنیادی کام جڑا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے جڑے اعمال ہیں انہاں تے غور کرنا چاہیے، سچے دل نال رب دے حضور استغفار کرنا چاہیے. اور ان بدعمالیاں میں حدیث شریف پوری 2 مرتبہ تساں سامنے دہرا چکا، اگر سی زندگی کے اندر موجود ہے تو اساں اس کے تو توبہ طائب ہو کے اساں صالحیت تقوی پرہیزگاری یعنی اور رجوع الی اللہ کی زندگی کی طرف آنا چاہیے. اور سب تو بڑا جڑی آسمانوں کی آئی ہوئی مصیبتاں انہاں جڑی دکڑے والی چیز ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کئی باری آسمانوں تو مصائب آ رہے ہونے واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. فرمایا آسمان تو مصیبت سمندر دی موجوں کی طرح زمین کی طرف نازل ہونی شروع ہونی اور میں نے امتیوں اللہ دے سامنے آؤ زاری کر کے عاجزی کر کے دعا کر کے تے ان بلاواں واپس کرے. اور ہکی جائے نا آسمان تو کئی دفعہ مصیبتیں اترنیاں اور انسان اپنے ہاتھوں کا صدقہ دینا اس کا صدقہ اتھا میں نہ پہ ہونا مصیبت چلانی پہ ہوگی اور اس صدقہ مان کے اس مصیبت اتھی ہوگی نا اور قیامت آنا ہی لیکن یہ مصیبت زمین کے اوپر سگنی نہیں. اس واسطے بھائی ان حالات بھی جیسا اللہ نے دیتے ہوئے رزق دیتے جس قدر جس بندے کی استطاعت ہے یہ صدقہ بھی کرنا چاہیے اور گھریلو طور پہ ہوتی بھی چھوٹے بچے بچیاں عورتاں ان بھی ہر روز بھی بنیاد پہ اللہ رب العزت کو استغفار کریں. ٹھیک ہے کم از کم کے 3 تسبیحات ان ضرور استغفار کرنی چاہیے. اور مساجد کئی دوستوں نے فون آیا کہ ایسی کوئی تھوڑی ترتیب بنانا چاہ رہے ہیں. میں کہ ایسا سنت عمل سمجھ کے نہ کی توجہ کون چلو آپ نے طور پہ تو نماز پڑھی گئی اس کے بعد تسی استغفار کریں ہو تے اس کے بعد اللہ رب العزت کو اپنے گناہ شاد کر کے تو جڑی انفرادی استغفار ہے اصل اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہونے کی نسبت نہ ان بدعمالیاں جیڑیاں دی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے کہیں اساں انہاں تو پکا اور سچا توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جڑے امت کے آئے ہوئے حالات اللہ رب العزت انہاں دی امت واسطے آسانیاں فرمائے. وآخر دعوانا